ایک شعر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھنے کے لیے پورا 10 سال پڑھائی کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر تو اس کے باوجود بھی فل طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے باوجود بھی محنت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ جب بریلی کے تاجدار کا ایک شعر سمجھ میں آتا ہے، فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، یعنی اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے ہمیں کھانے کے اندر پینے کے اندر یا کپڑا جسم لباس کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو تو ہم یہ ایک تعجب کا لفظ بولتے ہیں، یعنی کیا شاندار کھانا بنا ہے، کیا شاندار کپڑا ہے، کیا شاندار خوشبو ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس راستے سے گزر جاتے تھے سارا راستہ مہک جاتا تھا، جس راستے سے میرے آقا گزرتے تھے سارا راستہ مہکتا تھا، جس گلی سے گزر فرماتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے خاص خادم ہیں، خادم خاص ہیں، 10 سال حضرت انس نے خدمت کی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منه رائحۃ الطیب قالوا مر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هذا الطریق، فرماتے ہیں جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والے قسم خدا کی اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ راستہ مہک رہا ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اس وجہ سے مہک رہا ہے کہ اس راستے سے رسول اللہ کا گزر ہوا ہے، اس راستے سے رسول اللہ گزرے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے، مدینے والے فرماتے تھے یہ راستہ اس لیے مہک رہا ہے کہ اس راستہ سے آمنہ کے لال نے گزر فرمایا ہے، مدینے کے تاجدار اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس راستے سے میرے آقا گزر جاتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اگر تلاش کرنا ہوتا تھا، نبی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو نبی کی خوشبو کے ذریعے نبی کو پا لیتے تھے، نبی کی خوشبو کے ذریعے جہاں جہاں خوشبو جاتی تھی پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور جہاں جہاں خوشبو آنا بند ہو جاتی تھی وہی آس پاس تلاش کرتے تو میرے آقا وہی جلوہ فرما ہوا کرتے تھے۔ آئیے اسی کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہم اور تمام صحابہ حاضر تھے، فرماتے اس محفل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور میرے آقا اس محفل میں جلوہ فرما تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس محفل کا عالم کیا ہوگا جس محفل میں میرے آقا کی جلوہ گری ہو، یعنی اگر کسی محفل میں ایک آلے رسول تشریف لے آئے تو اس محفل کی نورانیت کا عالم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو جس محفل میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہوگی اس محفل کا عالم کیا ہوا کرتا تھا، یعنی جس طریقے سے ستاروں کے بیچ میں آسمان کا چاند جگمگاتا ہے اسی طرح صحابہ کے بیچ میں میرے آقا جگمگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا صحابہ کے انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اچانک میرے آقا بغیر کسی سے کچھ کہے ہوئے محفل سے اٹھتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کب ہمارے آقا واپس تشریف لائے اور کب دوبارہ آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ جب کافی دیر ہو جاتی ہے صحابہ نے دیکھا کہ میرے آقا بالکل اکیلے گئے ہیں، تنہا گئے، کسی صحابی کسی خادم کو ساتھ نہیں لے گئے ہیں، تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن رسول اللہ کو تکلیف پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا دے، حالانکہ ویسے تو میرا رب اپنے حبیب کی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن یہ میرے صحابہ کا عشق تھا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی رسول اللہ کی جدائی گوارا نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ کی مفارقت گوارا نہ ہوتی تھی، رسول اللہ سے جدائی گوارا نہ ہوتی تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا کافی دیر ہو گئی میرے آقا واپس تشریف نہیں لائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس محفل سے اٹھنے والوں میں میں ہی تھا جو سب سے پہلے میں اٹھا اور میں نے آقا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، میں مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگا، آقا کو ڈھونڈنے لگا، آقا کو تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بنی نجار کے ایک باغ میں پہنچا، جب اس میں باغ میں پہنچا یعنی اس باغ کے قریب پہنچا، اور جب اس باغ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس باغ کے قریب خوشبو آ رہی ہے، میں نے پہچان لیا کہیں نہیں ہو نہ ہو یہی میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو خوشبو سے پہچان لیا، نبی کی خوشبو سے میں نے اپنے نبی کو پہچان لیا کہ ہاں یقیناً اسی باغ کے اندر میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن میں بڑی تشویش کے عالم میں تھا، فاروق یہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا، فرماتے ہیں جب میں اس باغ کے قریب پہنچا تو میں نے اس باغ کا دروازہ بہت تلاش کیا لیکن اس دروازے کو میں نے نہیں پایا، حالانکہ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس باغ کا دروازہ تو تھا لیکن حضرت ابو ہریرہ اتنا زیادہ رسول اللہ کے عشق میں سرشار تھے، اس طرح رسول اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے
ہوا کرتی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں اس نالی میں کے اندر گھسا اور اس نالی کے اندر گھسنے کے بعد فرماتے ہیں اس طریقے سے میں اس نالی میں سمٹ کر کے گھسا جس طریقے سے لومڑی سمٹا کرتی ہے، جس طرح لومڑی سمٹ کر کے کسی بل میں داخل ہوتی ہے سوراخ میں، اسی طریقے سے میں لومڑی کی سمٹنے کی طرح اس نالی کے اندر سمٹتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ وہیں جلوہ فرما ہے، رسول اللہ اسی باغ کے اندر تشریف فرما ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا فرمایا ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آ گئے، بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہماری محفل میں جلوہ فرما تھے اور جب آپ وہاں سے بغیر کسی سے کچھ کہے واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کو فکر لائق تھی، ہمیں فکر لائق تھی کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن آپ کو ایذا پہنچا دے، کوئی دشمن آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اور یا رسول اللہ ان صحابہ میں سب سے پہلا اٹھنے والا نہیں تھا، یہ آپ نے ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں کہا بلکہ اپنے عشق کی بارودگی کی وجہ سے کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ مجھے آپ سے عشق ہے کہ آپ کی جدائی مجھے گوارا نہیں ہوئی اور میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جب آ ہی گئے ہو تو کچھ انعام لے کر کے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے اپنی دونوں نالین کو اتارا، اپنی دونوں جوتیوں کو اتارا اور اتارنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کیا، حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اگر میرے آقا دینے پر آتے ہیں تو جوتیاں بھی دیتے ہیں، نالین بھی دیتے ہیں اور عاشق کیا کرتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یعنی عاشقوں کی بولی ہوا کرتی ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ کے پاؤں کی جوتی اقدس بھی مل جائے تو ہم اس جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے نظر آئیں گے، تاجداروں کے سب میں کھڑے ہو کر کے ہم بھی فخر محسوس کریں گے۔ اے دنیا کے بادشاہوں، تمہارے سروں پر تو دنیا کا تاج ہے لیکن ہمارے سروں پر آمنہ کی جوتی کا تاج ہے۔ میرے آقا نے اپنی جوتیوں کو حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اس باغ کے پیچھے جو تمہیں یہ کہتا ہوا مل جائے سچے دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا مل جائے اس سے کہہ دینا کہ پروردگار عالم نے تمہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنیاد پر تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، جنت میں داخلہ پروردگار عالم تمہیں عطا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کی دونوں جوتیوں کو لیا اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد باغ کے باہر نکلے۔ جیسے ہی باغ کے باہر نکلے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر فاروق اعظم سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا دو جوتیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کس کی جوتیاں ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا یہ رسول اللہ کی جوتیاں ہیں، سرکار نے مجھے اپنی نالین اقدس دے کر کے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے ابو ہریرہ جاؤ اس باغ کے پیچھے تو جو تمہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوا مل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اسے جنت کی بشارت دے دو، تم اسے جنت کا مزدہ سنا دو، تم اسے جنت کا پروانہ عطا کر دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا چلو سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور اور ضعیف اور ناتواں صحابی تھے، یعنی بہت زیادہ کمزور تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اور اپنا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر اس طرح مارا تو حالانکہ زور سے نہ مارا لیکن چونکہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر گرا گئے، سورین کے بعد زمین پر لیٹ گئے۔ پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت عمر نے مجھے دھکا دیا ہے، مجھے ہاتھ سے مارا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، میرے آقا نے پوچھا اے عمر تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ پوچھنے کے لیے آ رہا تھا اور میں ان سے بھی کہہ رہا تھا میرے ساتھ چلو کہ واقعی آپ نے اپنی نالین اقدس حضرت ابو ہریرہ کو دے کر بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا ہے جو سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا مل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں اے عمر میں نے ابو ہریرہ کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم سراخ اوپر ہے، آپ کا پیغام سراخ اوپر ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر امت کے سامنے یہ پیغام عام کیا جائے گا تو امت بے عمل ہو جائے گی، امت اچھے عمل کرنا چھوڑ دے گی، اس لیے یا رسول اللہ اس پیغام کو یہیں پر روک دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر تمہارا مشورہ مجھے اچھا لگا، اب اس پیغام کو یہیں پر روکا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث یہاں پر آ کر کے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس حدیث کو سنانے کا جو مقصد تھا وہ
के एक शेर समझाना था। आला हज़रत फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हज़रत अबू हुरैरा जब सरकार को तलाश करने निकले थे तो कैसे अंदाजा लगाया था कि रसूलुल्लाह इसी बाग में जलवा फरमा है, इसी बाग के अंदर मौजूद है, इसलिए कि बू पे चलते भटकने वाले रसूलुल्लाह की जहां तक खुशबू जा रही थी, हज़रत अबू हुरैरा पीछे पीछे जा रहे थे, और जहां खुशबू आना बंद हो गई वहीं से अंदाजा लगा लिया कि यकीनन हाँ यहीं पर मेरे आका तशरीफ फरमा है। तो ये मेरे आका की जिस्म की खुशबू का आलम है कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं सारा रास्ता महक रहा है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर मेरे आका को यही पैगाम अपनी उम्मत को देना था कि जिसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में चला जाएगा, तो ये जूतियां देने की क्या जरूरत थी, ये नारायण अक़दस देने की क्या जरूरत थी। सरकार यूं ही मुतलब इरशाद फरमा देते ए अबू हुरैरा जाओ इस बात के पीछे जो तुम्हें ये कहता हुआ मिल जाए कि रब के सिवा कोई माबूद नहीं है उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो, जन्नत की बशारत दे दो। लेकिन मेरे आका साथ में अपनी जूतियां क्यों दे रहे हैं, अपनी नारायण अक़दस क्यों दे रहे हैं। तो अक्लमंदों ने कहा जिन्होंने अक्ल से फैसला किया इसलिए दी ताकि पता चल जाए कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह के भेजे हुए हैं, रसूलुल्लाह ही ने इनको भेजा है ताकि उनकी बात की तस्दीक हो जाए, लोग उनकी बात को मान लें। लेकिन आशिकों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सहाबी की बात तो बगैर किसी दलील के मानी जा सकती है, सहाबी की बात तो बगैर किसी निशानी की मानी जाएगी, इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया है कि मेरे सहाबा में से किसी भी एक सहाबी की पैरवी कर लो तुम जन्नती हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। तो सहाबी के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। फरमाया फिर जूतियां क्यों दी थी, फरमाया बताना ये चाहते थे सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि कलमा उसी का मकबूल किया जाएगा, जन्नत उसी को मिली जाए मिलेगी जो कलमे के साथ साथ रसूलुल्लाह की जूतियों को अपने सर का ताज बना देगा। ये पैगाम ही मैसेज मेरे आका ने दिया कि कलमा पढ़ने के साथ साथ जो मेरी जूतियों को अपने सर का ताज बनाएगा उसी का कलमा रब की बारगाह में कबूल किया जाएगा, उसी को जन्नत का परवाना अदा किया जाएगा। ये आला हज़रत का शान है जो अहादीस के मफ़हूम व माने पर मबनी हुआ करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची पक्की अक़ीदत व मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सरकार की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।